اور یہ قرآن مجید کی وہی آیت جس میں خداوند قدوس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ہم آپ کو انسانوں کے لیے امام بناتے ہیں۔ قال ومن ذریتی، فرمایا کیا میری ذریت میں بھی بنائے گا؟ قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا ہمارا یہ عہد ظالمین کے لیے نہیں ہے۔ تو اب یہ بات از روح قرآن طے ہے کہ جو ظالم ہوگا وہ امام نہیں ہوگا، اور جو امام ہوگا وہ ظالم نہیں ہوگا۔ اب ظالم جتنے بھی معانی میں آتا ہو، جو امام ہوگا وہ ظالم نہیں ہوگا، اور جو ظالم ہوگا وہ امام نہیں ہوگا۔ تو اب حضرت آدم خود اپنے لیے فرما رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، خدایا ہم سے ظلم ہو گیا۔ یہ کسی نے انکوائری کر کے حضرت آدم کے لیے رپورٹ نہیں دی ہے، ورنہ مسلمان کہتے کہ رپورٹ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ خود بیان ہے حضرت آدم علیہ السلام کی سٹیٹمنٹ ہے، جسے انہوں نے خود ارشاد فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا، خدایا ہم سے ہمارے نفوس پر ظلم ہو گیا۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ایک صلوات ہے جو محمد و آل محمد صلی اللہ محمد بات بالکل سطحی گفتگو کرنا، بنیادی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ آپ یوں سمجھیے کہ پرائمری لیول پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں تاکہ چھوٹے بچوں کو یہ بنیادی باتیں میں عرض کر کے بارگاہ حضرت امام حسن علیہ السلام ارشاد ہونا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ خود فرما رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام خدایا ہم سے ظلم ہو گیا۔ ایک بہت بڑا جھگڑا ہے مولوی صاحبان کے اندر کہ انسان فاعل مختار ہے یا مجبور محض۔ افعال جو سر انجام دیتا ہے اپنی مرضی سے دیتا ہے یا کوئی اندیکھی طاقت ہے جو اس سے یہ ساری موومنٹ کروا رہی ہوتی؟ تو فرقہ بندی کی قید سے بالاتر ہو کر 72 فرقوں کا نظریہ ہے، 73 میں سے 72 فرقوں کا یہ نظریہ ہے کہ خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، جو کچھ ہو رہا ہے کائنات کے اندر یہ سارا کا سارا اللہ کی طرف سے ہو رہا۔ اللہ میاں ہے جو خیر کو بھی صادر فرماتا ہے اور معاذ اللہ نقل کفر نباشت شر کا انتظام بھی کر کے دیتا ہے۔ اسی جھوٹے عقیدے کو بسم اللہ اسی جھوٹے عقیدے کو کور کرنے کے لیے، کیونکہ اصول ہے کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی جھوٹ مارنے پڑتے ہیں، کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ ایک جھوٹ کو جب کور کرنا چاہے انسان تو نہ معلوم اسے کتنے جھوٹوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، اس کی تعداد کی آپ کوئی گنتی نہیں گن سکتے۔ آپ دیکھیے ایک علی کی ولایت کو چھپانے کے لیے کتنے مولویوں کا سہارا لیا گیا، یعنی اللہ سے ٹکرائے تو مولوی کی طاقت سے ٹکرائے۔ تو سامعین گرامی قدر، اس منزل فکر پر نہ اللہ کے قرآن میں آ رہا نہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان میں آیا، یہ ملائیت کی اختراع ہے۔ کیا کہ پتا بھی نہیں ہلتا اس کی مرضی کے بغیر۔ اتنا مشہور فکرہ ہے کہ کچھ نوجوان ابھی بھی پریشان ہوں گے کہ کیا یہ فکرہ غلط ہے؟ 100% غلط ہے۔ انہوں نے اذن کا مفہوم نہیں سمجھا۔ مفہوم اذن کیا ہے یہ بات انہوں نے نہیں سمجھی۔ یعنی آج ہوا چل رہی ہے لاہور میں، موسم کافی خوشگوار ہے، یعنی یہ پتا ہلنے سے پہلے اللہ میاں سے پوچھتا ہے ہلوں یا کھڑا رہوں؟
تو آدھی چٹان کا پتا تو اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا، یہ 2 من کا چور کے اس کی مرضی سے ہل کے جاتا ہے۔ اصل میں یہ پلاننگ تھی بنی امیہ کی یزید کو بری کرانے کے لیے کہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے اور بندے کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں۔ تو یہ بیچارہ یزید کیا کرتا، تقدیر ہی یہی تھی، مشیت میں لکھا گیا تھا، اللہ کی لکھی کو کون ڈالے، تقدیر کو کون موڑ سکتا ہے، تقدیر تو پھر تقدیر ہوتی ہے، اللہ نے لکھ دیا تھا، وہ بیچارہ کیسے بغاوت کرتا۔ تو میں کہتا ہوں اگر وہ اللہ کے لکھے سے ہوا ہے تو جب ہم یزید پر لعنت کرتے ہیں تو آپ کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ یہ بھی اللہ نے لکھا تھا کہ اس پر لعنت ہے۔ اس کو تقدیر الہی کو نہیں سمجھتا۔ بسم اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اب ہم سے یہ پوچھنا چاہیے مانی دار ماتم کیوں کرتے ہو؟ آپ بھی کہو خیر رہی و شر رہی من اللہ تعالی، جو کراتا ہے وہ اللہ کراتا ہے، اللہ ہی کی طرف سے ہو رہا ہے، پھر ماتم بھی اللہ کرواتا ہے۔ اور جو ہے یہ نہیں سامعین گرامی، حضرت امام حسن علیہ السلام سے سوال جناب امیر سے ہوا کہ سارے کام انسان خود اپنی ارینجمنٹ سے کرتا ہے یا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی عمل دخل؟ اتنا کائنات کے لیے مشکل ترین سوال کہ فلسفہ و منطق پریشان ہے، اور پیغمبر نے اشارہ کر دیا امام حسن کی طرف، میرے بیٹے سے پوچھو۔ اور امام حسن علیہ السلام نے پوچھا کہ طویل جواب دوں یا مختصر؟ انسان اختصار پسند واقعہ ہوا ہے، اسے شارٹ کٹ بہت اچھا لگتا ہے۔ اب لوگ وہ فون بھی نہیں لیتے جس میں ڈائل یوں گھوم کے پھر واپس اتنی دیر آئے، اتنا ٹائم نہیں ہے دنیا کے پاس۔ اب ٹچ سسٹم، وائس ایکٹیویٹ، منہ سے بولا 5 اور ٹیلی فون نے ملانا شروع کر دیا۔ اسلام 1400 سال پہلے وائس کے ذریعے ہونے والے اثرات کی خبر دے رہا تھا، اتنی دفعہ یہ پڑھو تو یہ ہو جاتا ہے، اتنی دفعہ یہ پڑھو تو یہ ہو جاتا ہے۔ تو اب اسلام کی ان دعاؤں کو بھی فضول نہ سمجھیے، آپ درود پڑھتے ہیں تو کوئی چیز ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے، فوراً فرشتے درود کے تھال لے کر آل محمد کی خدمت میں پہنچ جاتے ہیں، آپ کے چاہنے والے نے ہدیۃً درود بھجوایا ہے۔ اور جب آپ آل محمد کے دشمن پہ لعنت بھیجتے ہیں وہ بھی باعث ایکٹیویٹ کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اس پر بھی فرشتے درے اٹھا کے جہاں پہنچنا ہوتا ہے پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ سامعین گرامی قدر یہ سارا کا سارا اسی کو کور کرنے کے لیے بنایا گیا۔ تو اب وہاں پہ خداوند قدوس نے قرآن مجید میں 2 فکریں لکھ کر کہ دنیا نے قرآن کو اپنے لیے مشعل راہ نہیں بنایا، قرآن کو اپنا راہبر نہیں سمجھا، آل محمد کو تو چھوڑا ہی چھوڑا، قرآن کو بھی چھوڑ دیا۔ اگر قرآن کی پیروی کرتے، قرآن کے علاوہ کسی کتاب پر اپنے مکمل بھروسوں کا اظہار نہ کرتے، یعنی کتنی بھیانک بات ہے کہ کتاب کا نام تھا کافی، اصول کافی، اور ہمارے مذہب کی نہایت اہم ترین کتاب، اور اتنی مضبوط ترین کتاب کے جس نے دنیا کو گنگا کر دیا۔ ایک سلوات پڑھ لیں محمد آپ۔ مذہب کے اندر یہ جو کتاب ہے اصول کافی، جو ایک سلوات سے محمد و آل محمد بلند آواز، اس کے اوپر ایک حدیث گھڑ کے لکھ دی گئی کہ ہمارے امام نے فرمایا ہے کہ یہ ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے۔ کتنی بھیانک ترین چال ہے مذہب اہل بیت کے خلاف۔ یہ کافی تھی تو 3 کتابیں اور کیوں لکھی ہیں؟ اس کے بعد قبلہ مخدوم صاحب الاستبصار ہے، اس کے بعد من لا یحضر الفقیہ ہے، اس کے بعد تہذیب الاحکام ہے، پھر ان کو ہٹا دو کہ یہی کافی ہے۔ امام اگر کہہ دے کہ یہ کافی ہے
پھر اس کے بعد کافی کی کسی اور کتاب کی کیا ضرورت تھی؟ جبکہ ہمارے مذہب اہل بیت میں کتب اربع ہے، 4 کتابیں، مجموعہ احادیث ائمہ معصومین، اور پہلی کتاب پر ملائیت چمکانے کے لیے لکھ دیا گیا یہ ہمارے امام نے فرمایا یہ ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے۔ یہ کافی ہوتی تو اگلی کتابیں لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ باقی کتابوں کا لکھے جانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ فکرہ غلط تھا۔ ہم تو خالی قرآن کو کافی نہیں سمجھتے۔ آپ کو یاد ہے کسی نے قرآن کو کافی کہا تھا؟ توجہ ہے کہ نہیں آپ کا؟ گھبرا کر نہیں، دیکھیں روزے کا اثر نہیں ہوتا اگر انسان محبت اہل بیت میں بیٹھے۔ ہم نے تو قرآن کو کافی کہنے والے کو نہیں مانا تو ہم کسی بندے کی لکھی ہوئی کتاب کو کافی کیسے کہہ سکتے؟ جبکہ اور حدیثوں میں پھر چھانٹی ہوئی، چھانٹی میں پھر چھانٹی ہوئی، چھانٹی میں پھر چھانٹی ہوئی، طے کرتے گئے علماء کہ اس میں اتنی حدیثیں ٹھیک ہے، اس میں اتنی حدیثیں ٹھیک ہے، اس میں اتنی حدیثیں ٹھیک ہے۔ اس وقت علماء کی محنت ہے کہ وہ جو سیاہ و سفید ملتا گیا اسے لکھتے گئے۔ آگے جانچنا ہے علماء کا کام، اور اسی لیے علم الرجال بنایا جاتا ہے تاکہ وہ رجل دیکھے جائیں کہ جو صحیح روایت بیان کرتے ہیں، تاکہ کسی جھوٹے کی بات پر یقین نہ کر لیا جائے۔ تو اس لیے سامعین گرامی قدر، اس منظر فکر پر قرآن مجید کے اندر 2 فکریں اگر رجوع قرآن کی طرف بندہ کرتا ہے یا اللہ کراتا ہے، 2 آیتیں، اور دونوں آیتیں پڑھتا ہوں قرآن مجید کی آیت۔ ایک فکرہ ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم پہلے مہاجر ہیں، ہجرت فرمائی تھی، ادھر سے ادھر آئے تھے، وطن کو چھوڑ کر زمین پر آئے تھے، تو یہ ہجرت ہو رہی تھی۔ تو کیا اکیلے آئے تھے؟ نہیں، شیطان ساتھ تھا۔ تو معلوم ہوا کہ اگر نبی کبھی ہجرت کرے کے بعد ایک ایک فکرہ کہا، ایک ایک فکرہ، اور دونوں کے فکرے کو اللہ نے قرآن میں لکھ دیا۔ حضرت آدم نے جو سینٹنس ارشاد فرمایا وہ بھی قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا، اور ابلیس نے جو فکرے ارشاد فرمائے وہ بھی قرآن میں لکھے ہوئے۔ دونوں فکروں کو سنیے اور خیر ہی بشر ہی من اللہ تعالیٰ کو تباہ و برباد ہوتا دیکھیے قرآن سے۔ حضرت آدم فرماتے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اپنی مرضی کا ترجمہ کروائیے، کیونکہ ترجمے میں اختلاف ہوتا ہے، قرآن میں اختلاف نہیں ہوتا۔ ترجمے میں اس لیے ہوتا ہے کہ بندوں کی طرف سے ہوتا ہے، قرآن میں اس لیے نہیں ہوتا کہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو جو چیز اللہ کی طرف سے ہو اس میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا، اور جو بندوں کی طرف سے ہو اس میں اختلاف ہوتا ہے۔ کاش جیسے آپ نے پچھلا فکرہ سمجھا اسی طرح چلتے رہے تو تقریر دگنی ہو جائے اور وقت بھی بچ جائے۔ جس میں اختلاف دیکھو سمجھو بندوں نے بنائے ہیں، جن میں اختلاف نہ ہو سمجھو اللہ نے بنایا ہے۔ اور مولویوں کا جو بنیادی ہتھیار ہے اسی کا نام ہی اختلاف ہے۔ ایک قبلہ کعبہ مرنے لگے، کہا بیٹا تجھے میری مسجد پہ بٹھا دیا جائے گا، افسوس کہ تو نے علم حاصل نہ کیا، کیا کرے گا؟ اس نے کہا ابا کوئی اور بتاتے جاؤ۔ کہا بس تو ہر مسئلے میں کہنا اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ میں جب بھی کبھی کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ اس میں شخص بہتر ہے، علماء کا اختلاف ہے۔ منہ پہ چڑھا ہوا تھا کہ اس میں علماء کے اختلاف ہے۔ ایک دن کوئی شیطان مسئلہ پوچھنے آ گیا، اس کم وقت نے چکر دے کے پوچھ لیا کہ لوگ اب آپ کے والد صاحب تھے، تو انہوں نے سنا نہیں، کہا اس میں اختلاف ہے تھوڑا سا دام۔ تو سامعین گرامی قدر اختلاف اختلاف اختلاف، ایک کا ترجمہ دوسرے سے نہیں ملے گا کیونکہ بندوں نے کیا ہے۔ قرآن کبھی مختلف نہیں ہوگا کیونکہ اللہ نے نازل فرمایا پروردگار ہم سے ظلم ہو گیا، انفسنا ہم سے ظلم ہو گیا۔ یہ کون بول رہے ہیں؟ آدم بول رہے ہیں۔ 15واں پارہ سورہ مبارک کے الحجر۔ اور اب شیطان کا فکر سنیے، کہنے لگا رب بما اغویتنی، پروردگارا تو نے مجھے اغوا کیا۔ یا اغوا کا مطلب ہے
गुमराह किया, तूने गुमराह किया। बात तो वाज़ेह न हो गई। आदम कह रहे थे मुझसे गलती हो गई, शैतान कह रहा था तूने गुमराह किया। तो जो अपनी गलती अपनी समझे आदम की औलाद है, जो अपनी गलती अल्लाह पे डाल दे शैतान की औलाद है। अब सामईन गिरामी, अल्लाह ने कुरान मजीद में इब्लीस को एक फिक्रा कहा। अब अफसोस है मुझे कि मैं तहजीब मिंबर के पेश नजर है तहजीब के मुताबिक फिक्रा, लेकिन मैं अपने आप को इतना काबिल नहीं समझता कि मैं इसे तहजीब मिंबर को मद्देनजर रख के एक्सप्लेन कर सकूंगा। तो जितना मैं वजाहत कर सकूंगा उतनी मैं करूं। शारिकू फिल माल वल औलाद, अल्लाह शैतान से कहता है जा दफा हो जा, शामिल हो जा इनके माल में भी और औलाद में भी। अब ख्याल रहे ये रिवायत नहीं आयत है, तो कुछ लोगों के माल में भी शरीक है, कुछ लोगों की औलाद में भी शरीक है। मस्जिद नबी के दरवाजे में बुजुर्ग खड़ा था, बड़े बड़े रजी अल्लाह उसके हाथ चूम रहे थे। अली ने आके गर्दन से पकड़ लिया, बुजुर्गों ने सिफारिश की या अली छोड़ दीजिए बुजुर्ग है। अली ने जमीन को पटक के कहा शैतान है, भेष बदल कर तुम्हें धोखा देना चाहता है। और अब सुन्नी शिया किताब का नाम जानबूझ के नहीं बता रहा हूं, अगर किसी को शौक हो तो कल पूछेगा तो फिर बताऊंगा। एक मरतबा हैदर कर्रार ने जमीन पे फेंका, सुन्नी उलमा का भी जिम्मेदार हूं, शिया उलमा का भी जिम्मेदार हूं। हैदर कर्रार ने जमीन पे जब पटका और अब अली जब उसके सीने पे बैठे तो नीचे से शैतान चीखा और चीख के कह गए या अली मुझे छोड़ दो, क्योंकि जब तेरी विलायत का इकरार करे मैं उसके रुतबे में अपना रुतबा शामिल नहीं करता। अब शैतान की औलाद को अच्छा लगेगा अली वलीउल्लाह। और सुनिए सामईन गिरामी, कल मुझे एक भाई ने फरमाया आपने इतनी ज्यादा विलायत पढ़ी है, कल मजमा कम ही ना हो जाए। मैंने कहा इमाम हसन का कौल हमेशा याद रखना। जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम को हजरत अब्दुल्लाह इब्न जाफर तैयार ने आकर ये फिक्रे कहे फरजंद रसूल इतनी सख्ती मुनासिब नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि लोग छोड़ के चले जाएं। तो आप फिक्रा सुनिए अपने मासूम इमाम का। फरमाया अब्दुल्ला, जब तुम्हें यकीन हो कि तुम हक पर हो तो तुम अकेले भी रह जाओ तो ये घाटे का सौदा नहीं है। अगर आपको यकीन हो आप हक पे हो, आप बातिल के नुमाइंदे न हो, आप शैतान के नुमाइंदे न हो, आप फिरौन के नुमाइंदे न हो। कमाल है, जिस मजमे में माविया की विलायत पढ़ना खतरनाक होना चाहिए था वहां अली की विलायत पढ़ना खतरनाक है। तो जहां अली की विलायत सुन के सिग्नल डाउन होने लगे समझिएगा कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है, वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो या कोई और प्रॉब्लम। इसलिए इसको ढूंढिए, इसको सोचिए और इस पर समझिए। ये अफसाना नहीं है, ये कहानी नहीं है, ये कुरान की आवाज है। तो सामईन गिरामी कुरान कह रहा है हजरत आदम ने फरमाया रब्बना ज़लमना, हमसे जुल्म हो गया। और आयत क्या थी? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा गया इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, हम तुझे इंसानों का इमाम बना रहे हैं। काला वमिन ज़ुर्रियती, क्या मेरी ज़ुर्रियत में भी बनाएगा? काला ला यनालु अहद ज़ालिमीन, कितना बड़ा ओहदा है इमामत कि इब्राहीम के मुंह में भी पानी आ गया कि मेरे बच्चों को भी बना, मेरी ज़ुर्रियत में से भी बना। और अल्लाह ने क्या कहा? ला यनालु अहद ज़ालिमीन, मेरा ये वादा ज़ालिमों से नहीं है। अक्सर मुफस्सिरीन या अरबी लुगत से नावाकिफियत की वजह से धोखा खा गए। हर लैंग्वेज की एक टेक्निकल लैंग्वेज होती है मुस्लिम में, जब तक बंदे को वो टेक्निकल लैंग्वेज समझ नहीं आएगी वो धोखा खा जाएगा। कुरान की भी एक टेक्निकल लैंग्वेज है, जब तक वो समझ नहीं आएगी, इसलिए तफसीर का हक उम्मत को नहीं है। जो तफसीर करे वो जहन्नमी है। तफसीर का हक है सिर्फ मासूम को, क्योंकि उसे पता है कि कुरान क्या कह रहा है, इशारे करता है। कुरान के इशारों का गलत मतलब समझते हुए 73 फिरके बन गए। अब क्योंकि कुरान आया था आले मोहम्मद के घर, तो जरूरत थी कि आले मोहम्मद से जाके पूछते। तो कुरान ने क्या कहा है? आले मोहम्मद से पूछे। क्या मतलब? ला यनालु अहद ज़ालिमीन, मेरा ये वादा जालिमों से नहीं है। यानी अल्लाह भी चॉइस कर रहा था, उसको बनाऊंगा उसको नहीं बनाऊंगा, जी जो जालिम होंगे वो नहीं होंगे। नहीं, अल्लाह ने बताया ये, जैसे किरमान साहब किबला न्याज बांट रहे हो,
تو میں نے جا کے قبلہ سے نیاز لے لی. تو میں نے پوچھا قبلہ میرے ساتھ والوں کو بھی دیں گے یہ نیاز جو آپ بانٹ رہے ہیں؟ اب وہ تو بانٹ رہے تھے, میں لینے کے لیے گیا, اپنا حصہ لے لیا. میں نے کہا جو میرے ساتھ آئے ہیں ان کو بھی دیں گے؟ انہوں نے کہا قبلہ یہ نیاز منافقوں کے لیے تو نہیں. اس کا کیا مطلب کہ مومنوں ہی کے لیے ہے. ابراہیم کو ان اماموں کا پتہ تھا جنہیں خدا مقرر فرما چکا ہے. پتہ نہ ہوتا, ان کی معرفت نہ ہوتی تو ابراہیم کو نبوت ملتی کیسے؟ اگر علی سے لے کے مہدی تک معرفت نہ ہوتی صلوات اللہ علیہ اجمعین تو کیسے ابراہیم کو نبوت؟ ابراہیم کو پتہ تھا وہ لوگ کون ہیں, تو انہی کو مد نظر رکھے. ومن ذریتی, جیسے هو الذی بعث فی الامیین رسولا, کہہ رہا تھا میری نسل میں ایک رسول بھیج, وبعث فیہم رسولا من انفسہم, ایک رسول بھیج میری ذریت کے اندر. تو کیا حضور دعا ابراہیم کے محتاج تھے کہ ابراہیم دعا مانگیں گے تو حضور نبی بنیں گے, وہ دعا نہیں مانگیں گے تو کیا آپ نبی نہیں بنیں گے؟ ابراہیم کہتے تو 12 امام آتے. نہیں, یہ محتاج ابراہیم نہیں ہے, یہ ابراہیم سے پہلے کے ہے. ابراہیم کو پتا تھا کہ انہوں نے آنا ہے, تو وہ اللہ کے ارادے میں اپنا ارادہ شامل کر رہا تھا. جیسے ہم درود نہ بھی بھیجے تو آل محمد پہ اللہ درود بھیج رہا ہے. ہم درود بھیج کے اللہ کے ہم خیال ہو جاتے ہیں. تو اس نے کہا لا ینال عہد الظالمین, خدا نے کہا میرا یہ وعدہ ظالمین سے تو نہیں ہے, انہی عادلوں کو بناؤں گا جن کے لیے میں نے امامت بنائی. تو اب جو ظالم ہے وہ امام نہیں, جو امام ہے وہ ظالم. تو ابراہیم نے کہا ہم سے ظلم ہو گیا. ایک مچھلی کے پیٹ میں یونس نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یونس بھی فرما رہے ہیں میں ظالم ہوں, آدم بھی فرما رہے ہیں میں ظالم ہوں. تو جب آدم اور یونس جیسے معصوم نبی امام نہ بن سکتے ہوں تو مکہ مدینے کے بیٹیوں سے مسئلہ پوچھنے والے امام کیسے بن سکتے؟ جب امامت والا عہدہ جلیلہ انہیں نہ مل سکے تب خدا بند قدوس ہو. جب امامت کی ترتیب بنائی ہے, وہ ترتیب بھی خدا کی قسم حکمت سے بھری ہوئی ترتیب ہے. علی کے بعد حسن, ایسا امام جسے مشکلات ورثے میں ملی. اب وقت بڑا تیزی سے گزر رہا ہے, انشاءاللہ زندگی بخیر ٹھیک 6:30 بجے ممبر پہ حاضر خدمت ہو جاؤں گا, بلکہ اس سے بھی کوشش کروں گا ذرا پہلے اگر حاضر خدمت, تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ بات ہو سکے. سامعین گرامی, ایک شریف حکومت کے بعد اقتدار سنبھالنے سے کام آسانی سے چلتا ہے شریف آدمی کا. آپ سے پہلی گورنمنٹ جو تھی وہ ایک شریف آدمی کی تھی, اس نے آپ کے حوالے اقتدار کیا. آپ بھی اتفاق سے شریف آدمی ہو تو کام بڑا اچھا چلتا ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ڈائریکٹ حکومت جناب امیر کو ملتی تو اسلام کا سسٹم چلتا. یہ جو 3 گیپ آئے درمیان میں, اس نے اسلام کا ستیہ ناش کر دیا. بدعتیں ایجاد کی گئی, آج تک دنیا ان بدعتوں پہ قائم ہے. معلوم ہے کہ بدعت ہے. مولا علی کا زمانہ آیا تو ایک شریف اور انصاف پسند اور رشوت نہ لینے والے اور ظلم نہ کرنے والے حکمران کے لیے کتنی مشکل ہوگی کہ جب وہ 3 کرپٹ حکومتوں کے بعد اقتدار کو سنبھالے. معاشرہ کتنا بگڑ چکا ہوگا, دیوان صاحب اس بات کو زیادہ بہتری سے سمجھیں گے, کتنا معاشرہ بگڑ چکا ہوگا کہ جب امیر المومنین کے پاس اقتدار آیا ہوگا. لوگ رشوت کے عادی ہو چکے تھے, پیغمبر کی سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا تھا. جہاد ایک عبادت تھی اور عبادت میں اجرت نہیں ہوتی. یہ ایک یوں سمجھیے کہ ایک فارمولہ ہے عبادت کا کہ عبادت میں اجرت حرام ہے. نماز پڑھنے یا پڑھانے کے بعد اللہ میاں کی طرف سے کوئی چیک نہیں آ جاتا کہ آپ کی 150 ہو گئی ہے, اتنے پیسے بنتے ہیں, رسول فرمائیے. روزہ رکھنے کی اجرت نہیں ہے, پیسے نہیں ملتے. حج عبادت میں اجرت نہیں ہے. جہاد بھی ایک عبادت تھی, جیسے نماز ویسے جہاد. اس کا یہ اسپیشل فوج کی ضرورت نہیں تھی, ہر مسلمان پہ واجب تھا کہ اگر دین پر خطرہ ہو تو ڈیفنس کرے. تو اسلام کے ساتھ پہلا ظلم اس زمانے میں یہ کیا گیا کہ فوج کو بنایا گیا باقاعدہ ادارہ. بھئی یہ لڑیں گے, یہ نہیں لڑیں گے. اچھا اسے میں مثال دینے کی کوشش کرتا ہوں, اللہ میری مدد کرے گا.
جیسے ہم ماتمی دستہ بناتے ہیں کہ مجلس کے بعد ماتمی دستہ ماتم کرے گا، تو کیا انہیں پہ واجب ہے کہ وہی ماتم کرے؟ باقیوں کی امام حسین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پورا مجمع کھڑے ہو کر ماتم کرتا، نہیں جیسے جیسے دولت زیادہ ہوتی گئی ویسے ویسے ماتم آہستہ آہستہ اور آہستہ ہوتا چلا گیا۔ میں اعتراض نہیں کہ اتنا بھی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن وہ نجم آفندی نے کہہ دیا غم حسین بھی غم حسین بھی یا رب کوئی تماشا ہے، غریب کرتے ہیں ماتم امیر دیکھتے۔ تو یہ سلسلہ جو اس طرف مڑ گیا، وہ اسلام جو خدیجۃ الکبریٰ کی دولت سے، پیغمبر کی محنت سے اور علی کی شجاعت سے منشر شہود پر آیا تھا، اس کے اوپر ڈاکہ پڑ گیا۔ اب اگر امامت نہ ہوتی تو کیسے بچتا؟ امام حسن کا پہلا کردار عبادات کے اندر کھول کے اس وقت سامنے آیا جب امام حسن علیہ السلام کی دشمنی شروع ہوتی ہے۔ پہلے تو 14 مہینے کی عمر میں، پوری ذمہ داری سے یہ عمر میں نے بتائی ہے، 14 مہینے کی عمر میں ابو سفیان کو ناک سے پکڑا تھا امام حسن۔ یہ مشہور کر دیا گیا ہے، خاموش امام، حلم والا امام، پیغمبر امن، کسی کو کچھ نہیں کہتے تھے، نہیں۔ 14 مہینے کی عمر میں امیر المومنین کے پاس ابو سفیان آیا کہ رسول اللہ سے کہیے کہ میری معافی کو قبول فرما۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ امام حسن کی جو آمد ہوئی ہے وہ 15 رمضان تو ہے ہی ہے، لیکن ہجری کے لحاظ سے 3 ہجری تھی، اور یہ اسلام کا فتوحات کا دور شروع ہو رہا۔ اب جب امام حسن اپنے بچپن میں کانوں میں آوازیں سنیں گے تو وہ آوازیں کیا ہوں گی؟ آج بدر فتح ہو گیا، آج احد میں کافر بھاگ گئے، آج خندق میں عبد ود مر گیا۔ اس بات کو نفسیاتی طور پر سنیے، بچہ جو بچپن کے اندر جس ماحول کے اندر پرورش پاتا ہے یا جس ماحول کے اندر پروان چڑھتا ہے وہ اس کی زندگی پر حتمی اثرات ہوتے ہیں۔ جو بچہ اچھا بچے میں ایک بات اور بھی ہے کہ وہ سنتا نہیں، دیکھتا۔ اس لیے آج تک کوئی چینل ایسا نہیں جس نے بچوں کے لیے خبریں شروع کر دی۔ کبھی کوئی بچہ نہیں کہتا میں خبریں سنوں گا، بچہ کیا کہتا ہے؟ میں کارٹون دیکھوں گا، کیونکہ کارٹون کا تعلق ہے دیکھنے کے ساتھ، اس لیے بچہ اسے دیکھے گا۔ اب جدید دنیا نے وہ باتیں جو بچوں کو بڑے ہو کے پتہ چلتی تھی ان پہ کارٹون بنانا شروع کر۔ مقصد کیا ہے کہ بچے کو بچپن کے اندر اتنا فیڈ کر دیا جائے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھے اور وہ سارے معاملات اس کے ذہنوں کے اندر آ جائیں۔ تو سامعین گرامی قدر، یہ اس بچے کی بات نہیں کر رہا ہوں جو سیکھتے ہیں، یہ اس بچے کی بات کر رہا ہوں جو لوح محفوظ کا مطالعہ ماں کی گود کے اندر کر لیتا ہے۔ ابو سفیان آتا ہے اور وہ امیر سے کہتا ہے یا امیر المومنین، علی سے کہیے، رسول سے کہیے کہ مجھے معاف کر دے۔ پیغمبر کے جانشین نے فرمایا نعوذ باللہ ابو سفیان، میں تیرا سفارشی نہیں بنوں۔ یہ اتنے میں 14 مہینے کا ایک بچہ آ گیا۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھیے گا، ابھی تک وہ مقصر نہیں، اس مقصر کی ماں بھی پیدا نہیں ہوئی جو ایسا مقصر پیدا کر دے جو امام کی اس صفت کا انکار کر سکے کہ امام ایک دن میں 1 مہینے جتنا پڑھتا ہے، 1 مہینے میں 1 سال جتنا پڑھتا ہے۔ یعنی یہ فزیکل طور پر، ظاہری طور پر امام علیہ السلام، اور اسی لیے 50 سال کے امام کے کپڑے 1 دن کے امام کو پورے آتے ہیں، اور 1 دن کے امام کے کپڑے 50 سال کے امام کو پورے آتے ہیں۔ الامام اماما ولو کان فی الصبیہ، امام امام ہے چاہے جھولے میں کیوں نہ ہو۔ تو 14 مہینے کا امام، اور جیسے ہی ابو سفیان کی نظر پڑی تو اس نے امیر المومنین سے کہا آپ کو اس بچے کا واسطہ میری سفارش کرنا چاہیے۔ امیر نے فرمایا کہ میں تیرے معاملے کو اسی بچے کو سپرد کرتا ہوں، تو اسی بچے کو اپنا سفارشی اگر بنا سکتا ہے تو بنا لے۔ تو وہ آیا اور اس نے کہا کہ حسن مہربانی کیجئے اور رسول خدا سے میری سفارش کیجئے۔ شاید بچوں کے لیے واقعہ نیا ہو لیکن تاریخ میں مستند واقعہ ہے کہ امام حسن اٹھے
اور معاویہ کو اس کی ناک سے, ابو سفیان کو اس کی ناک سے پکڑ لیا اور جھنجھوڑا. ابو سفیان خالی نام لینے سے کریکٹر سمجھ میں نہیں آئے گا. سردار قریش, رسول کے خلاف ہونے والی ہر مہم کا سردار, اور امیر بھی اسی کام پہ ہوا تھا, رسول کے خلاف چندہ جمع کر کر کے. اس سے پہلے اس کا کوئی بیک گراؤنڈ, امیر نہیں ہے, صاحب دولت نہیں ہے, صاحب ثروت نہیں ہے, اونٹ چراتا تھا لوگوں کے لے کر. یہ تو بدر احد اسے امیر کر گئے. آل محمد کی دشمنی میں لوگوں کے بندے مارے جاتے تھے, پھر جن کے بندے مرتے تھے ان سے کہتا تھا اگر بدلہ لینا ہے تو چندہ جمع کرو. تو لوگ اسے چندہ دیتے تھے, لات کے نام پر, عزا کے نام پر, منات کے نام پر, کچھ اس کی بیوی کے نام پر, بہت سارا جمع ہو جاتا تھا. یہ فیکٹ ہے تاریخ کا. سامعین گرامی قدر, یہ آیا اور امام علیہ السلام نے 14 مہینے کے امام حسن نے ناک سے پکڑا اور جھنجھوڑا, اور جھنجھوڑنے کے بعد کہا جب تک تو میرے نانا کا کلمہ نہیں پڑھ لیتا تب تک حسن تیری سفارش نہیں کروں. اب تیور دیکھیے جسے دنیا خاموش انسان کہتی ہے. امام حسن کے کردار کو, سیرت کو پڑھا ہی نہیں گیا, پیش ہی نہیں کیا گیا. خالی ایک دو روایتوں پہ ہم رک گئے اور آگے نہ چلے, ورنہ یہ کردار دیکھیے تو اللہ لمبی زندگی دے اہل حدیث عالم دین مولوی محمد اسحاق کو, جس کا یہ فکرہ قلم نور سے چوکھٹ عرش میں لکھنے کے قابل ہے, جو اس نے اپنی تقریر میں کہا ہے, اور وہ تقریر جہاں بجا موجود ہے شعلہ امام حسن. تو اس تقریر میں جمعے کے خطبے میں اس نے کہا کہ حسین سے زیادہ مظلوم ہے حسن, اور یزید سے زیادہ ملعون ہے معاویہ.